بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے 27ویں روزے کی سحری کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لایا، عشرہ رحمت کے ایام ہم نے گزارے، عشرہ مغفرت کے ایام گزارے، اور پھر یوں جہنم سے آزادی کا عشرہ آیا، اور آج اس عشرے کی بھی آخری ایام چل رہے ہیں اور 27ویں شب ہے۔ تو ناظرین محترم، وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان المبارک میں عبادات کو اپنایا، پابندی سے روزے رکھتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھے، تراویح کا اہتمام ہوا اور اس طرح کی دیگر عبادات کا اہتمام ہوا، تو یوں جن لوگوں نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو عبادات میں گزارا تو یقیناً وہ فلاح و کامرانی کے مستحق ہیں۔ اور بعض لوگ پھر ایسے بھی رہے کہ جو کما حق کا ہو رمضان المبارک میں عبادات نہ کر سکے، تو ایسے لوگوں کو اب موقع ہے اور آخری وقت ہے کہ رمضان المبارک کے یہ جو آخری ایام چل رہے ہیں ان میں جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کر لیں، اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے تو جہنم سے نجات کے لیے دعائیں کی جائیں۔ ناظرین محترم، آج 27ویں شب ہے، 27ویں شب لیلۃ القدر بھی کہلاتی ہے۔ تو آئیے گفتگو آج اسی عنوان پر کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے اور عبادات کا سلسلہ اس میں کس طرح سے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ اسی بات پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا اشفاق احمد اشرفی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت خطیب ہیں جامع مسجد ہاشم خان کے، جبکہ ناظم اور مدرس ہیں حبیبیہ اسلامک اکیڈمی کراچی کے، درس نظامی کی تعلیم دیتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت لیلۃ القدر آج کا عنوان ہے، تو لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں اور کیا یہ آخری عشرے میں آتی ہے؟ پھر بعض لوگ یوں بتاتے ہیں کہ پہلے یا دوسرے عشرے میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو اس سے متعلق علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کہ شب قدر کیا ہے اور اس رات کی منزلت اور اس کا مقام جو ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ پھر شب قدر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور وہ رات کون سی رات ہے کہ جو قدر والی رات ہے، کہا یہ وہی رات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ اللہ، لیکن بندہ آپ اندازہ لگائیں 1000 مہینے کسے کہتے ہیں؟ انسان کی زندگی ہوتی ہے 60-70 سال کی، بہت زیادہ 80 سال کی ہوتی ہے، لیکن اس ایک رات کی اگر قدر کو جانے تو وہ 80 سال اگر عبادت کرتا رہے اور اس رات میں اگر عبادت کرے تو وہ 80 سال کی عبادت سے یہ بہتر رات آئے گی۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ پہلے کے دور کے لوگ جو ہیں جن کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھی اور رات بھر قیام کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اس کو منانے کے لیے جو ہے وہ طویل سجدے کیا کرتے تھے، عبادت جو ہے وہ کثرت سے کیا کرتے تھے، اور ان کی عمریں بھی طویل ہوا کرتی تھی۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پھر یہ سورہ قدر نازل ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا کہ اپنے ان صحابہ سے کہہ دو، اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ مایوس نہ ہو، وہ طویل عمریں ضرور پایا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور پھر اس رات میں تم قیام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری زندگی کے 80 سال کی عبادت کا اجر اس رات میں عطا فرمائے۔ تو یہ وہ رات اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس رات کو ہم کس طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ہمیں اس رات کی قدر کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اس رات کو ضائع کرنے سے جو ہے نا ہم بچے رہیں، بلکہ اس رات میں ہم کم کھائیں، کم پئیں،
کم سوئیں، بس اپنی عبادت میں جو ہے اس رات کو گزار دیں. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا ہے. دوسرا سوال آپ نے اس کے ساتھ یہ پوچھا کہ یہ شب قدر کیا جو ہے وہ 27ویں کو ہی آتی ہے؟ جی جی. آپ کا جو عرف کے اندر ہمارے یہاں جو ذہن ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جب 27ویں آتی ہے تو ہم اہتمام کرتے ہیں، باقی راتیں جو آتی ہیں جو آخری عشرے کی ہیں ہم اس میں اس کا اہتمام اس طرح نہیں کرتے جس طرح ہم 27ویں رات. جی جی. ٹھیک ہے، رواج یہی ہے. ٹھیک ہے. بزرگان دین نے مشاہدات کے ذریعے اور ان کے جو معاملات تھے اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ زیادہ تر شب قدر جو ہے وہ 27ویں میں ہی پائی جاتی ہے. یہ ان کا مطلب بزرگوں کا ایک قول ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو جو ہے آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، یا اس کے علاوہ بھی روایت ملتی ہے کہ اس کو 7 راتوں میں تلاش کرو، پھر ایک اور روایت بھی ملتی ہے اس کو 9 راتوں میں تلاش کرو. اب اس کا اندازہ لگائیں کہ یہ شب قدر کس طرح ملتی ہے. کہا وہ 21ویں میں بھی آ سکتی ہے، جی جی، وہ 23ویں میں بھی آ سکتی ہے، 25، 27، 29، یہاں تک کہ جو ہے شیخ کبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے شب قدر کو ایک بار 15 شعبان المعظم میں بھی پایا ہے. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ پورا سال ہی اگر ہم اللہ کی ایسی عبادت کریں کہ ہم اپنی عبادت کو جو ہے وہ بالکل ایک لیول پہ لے کے چلیں، ٹھیک ہے نا. اب ایسا بھی اپنے اوپر حاوی نہ کریں کہ ہم جو ہے سوائے اس چیز کے کچھ اور کام نہ کریں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو عبادت جو ہے وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے چلنا ہے. اب وہ کسی بھی حال میں کریں، سو کر کریں، کھا پی کے کریں، یا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ریز ہو کے کریں، دعا کے ذریعے کریں، چل کے کریں، کسی بھی عالم میں کریں گے تو وہ عبادت میں شامل چیز ہو سکتی ہے. اگر ہم غیر شرعی حرکات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو ہمارا ہر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی ہوگا. اور پھر اگر ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں گے، اب پورے سال میں کسی بھی رات جو ہے وہ شب قدر ہوگی تو ہم اس کو آسانی سے پا لیں گے. بالکل. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہوا کرتے تھے شب قدر کے حوالے سے، اللہ اکبر. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا رمضان جو ہے اس کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاص کر جب آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادت کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہوا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ ترغیب دینا کہ شب قدر کس طرح گزارا کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ دودھ پر گزارا کرو. لیکن افطار جو ہے وہ دودھ سے کر لیا کرو اور اس کو سحری تک چھوڑ دیا کرو. لیکن اس درمیان پھر کھانے کا جو ہے آپ اہتمام نہ کرو بلکہ عبادت کا اہتمام کرو. کیونکہ کھانے پینے کے دن تو اور بھی ہے نا، لیکن دودھ سے ایک قوت مل جائے گی، عبادت کا ذوق ختم ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے قرب کے لیے جب آپ اپنے آپ کو تیار کریں گے، اپنی کمر کو کس لیں گے اور پھر عبادت کے لیے دیں گے تو اس کے اندر سرور بھی آئے گا، اس کے اندر سکون بھی آئے گا، اس کے اندر آپ کو چین بھی ملے گا، سجدوں کی حلاوت بھی ملے گی. ورنہ اہتمام ہم اگر کھانے کا زیادہ کریں تو پھر عبادت کے اندر جو ہے ہمیں ذوق کے سوا کچھ نہیں مل سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو حضرت صاحب بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ شب قدر اٹھا لی گئی ہے، اب شب قدر اب نہیں آتی، تو اس سے متعلق علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شب قدر ہے یا پھر اٹھا لی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشخبری کو لے کر جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے پاس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات جو ہے عطا فرمائی ہے، ٹھیک، تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آئے تو وہاں پہ کچھ معاملات چل رہے تھے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک رات کی خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا لیکن یہ رات مجھ سے جو ہے بھلا دی گئی ہے. جی. اس معاملے کی وجہ سے کہ آپ لوگ آپس میں جو ہے وہ جھگڑ رہے تھے، تو اس وجہ سے یہ رات کو اٹھا لی گئی ہے. لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ یہ رات جو ہے بالکل اٹھا لی گئی ہے، بلکہ اس رات کو جو ہے پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے. صحیح. آگے الفاظ یہ بھی ہیں کہ اس رات کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے. اب اس کی تلاش جو ہے جہاں آپ کو ایک رات کا پتہ چل جائے تو آپ جو ہے باقی راتوں میں عبادت نہیں کریں گے، لیکن اس کو پوشیدہ اس لیے رکھا گیا کہ پھر اس کو جو ہے ہر بار کسی نہ کسی رات میں تبدیل کر دیا جاتا تھا. کبھی 21ویں میں آ جائے، کبھی 23ویں میں آ جائے، کبھی 25ویں میں آ جائے، کبھی 27ویں میں آ جائے، کبھی 29ویں میں آ جائے. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان راتوں کو تلاش کرو ان 5 دنوں میں، 7 دنوں میں یا 9 دنوں میں. تو یہ رات جو ہے پھر منتقل ہوتی رہتی ہر سال.
کبھی کسی رات میں آ جائیں. تو یہ پوشیدہ رکھا گیا ہے اس کو تاکہ لوگ جو ہے باقی راتوں میں عبادت سے غافل نہ رہیں. دیکھیں ایک شب قدر تو ہے لیکن دوسرا یہ مہینہ رمضان کا بھی تو ہے. جی جی جی. پھر رب نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں شب قدر والے دن ہی جو ہے جہنم کی آگ سے نجات دوں گا, نہیں, بلکہ کہا کہ اس پورے عشرے کے اندر میں بندوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلاتا ہوں. تو یہ تو ہم پر احسان نہیں ہوا. اللہ, اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھلا دیا گیا تو یہ کس کے لیے؟ یہ اس میں بھی تو ہم لوگوں پر احسان ہی ہے نا, کہ جب ہم ایک رات کو چھوڑ کے پھر ہم تمام راتوں کو جب عبادت کریں گے. اور میں تو کہتا ہوں کہ آج کل تو چاند کا بڑا معاملہ ہوتا ہے. جی جی جی, ٹھیک ہے نا. تو کبھی کوئی ایک رات پہلے چاند دکھا دیتا ہے, کبھی کوئی ایک رات بعد چاند دکھا دیتا ہے. تو کہا ہمیں اس شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ ہمیں جو ہے 21 سے لے کر 29 یا 30 تک جو ہے وہ یہی سمجھنا چاہیے کہ یہی شب قدر ہے, تاکہ ہم جو ہے اگر ہم 22ویں میں بھی آئے اور اگر چاند میں گڑبڑ ہو کچھ تو ہمیں وہ 21ویں بھی مل سکتی ہے, وہ 23ویں مل سکتی ہے. تو یہ بڑا معاملہ ہے. اس میں اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا کریں, کیونکہ ہم کہتے تو کچھ ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ ہمیں جو ہے اس عمل کی توفیق عطا کریں. اللہ. تو ناظرین محترم, گفتگو جاری ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے. یہاں ہم ایک وقفے کی طرف جائیں گے اور وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین کرام, بھیم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے. آج 27ویں سحری کی جا رہی ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے شب قدر. لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. جیسا کہ وقفے سے قبل علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو ایسی افضل رات ہے اور اس کے حوالے سے مزید گفتگو ہم آگے کریں گے. حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ شب قدر دعاؤں کی قبولیت کی رات بتائی جاتی ہے, تو علماء شب قدر میں دعاؤں کی قبولیت سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدعاء مقبول عبادہ, دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. ٹھیک ہے نا. ہم پوری رات عبادت میں لگے رہیں اور جب جو ہے اس عبادت کی طفیل رب کی بارگاہ میں مانگنے کا وقت ہو اور ہم ہاتھ باندھ کر بیٹھے رہیں. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا, جب بندہ جو ہے پوری رات محنت کرتا ہے, دن میں محنت کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ کہ اسے اس کی اجرت ملے گی, اجرت ملے. ٹھیک ہے نا. اس کو اس کا اجر ملے گا, ٹھیک ہے, صلہ ملے گا. تو محنت کا صلہ تو ہوتا ہے نا. جب ہم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہیں, قیام اللیل کریں, ٹھیک ہے, اور پھر بغیر دعا مانگے ہوئے چلے جائیں, تو یہ تو وہی ہوا کہ بس ہم نے سب کچھ کیا لیکن ہم نے مانگا ہی نہیں. تو ہم آئے ہیں مانگنے کے لیے, اور کیوں نہ مانگے؟ وہ رب ہی تو ہے نا دینے والا, اس سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ تو یہاں پر دیکھیں نبی کریم رمضان المبارک کے روزے اور دعا میں آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے کی فرضیت اور اس کے فضائل اور احکام بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. اللہ, ٹھیک ہے. اور پھر کہا کہ جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اللہ, ٹھیک ہے. کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے. جب وہ خود رب فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو, میں دعا قبول کرتا ہوں, تو پھر ہمیں اس رات سے بہتر رات کون سی ہوگی جس میں ہم دعا کریں؟ اللہ ہے. کوئی اور رات ہے کہ جب اسے شب قدر کہا گیا اور اس میں ہی مانگنے کا حکم ہے اور رب کی بارگاہ میں التجاؤں کا حکم ہے, تو پھر ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دعا کو قبول کرتا ہے بس مجھ پر ایمان لے آؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ. اب دیکھیں یہاں پر یہ آخری بات بھی آئی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے دعا کا کہا, دعا ہر کوئی کرتا ہے, اہل ایمان بھی کرتا ہے, عالم کفر بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور منافق بھی کرتا ہے. دعا تو سب مانگتے ہیں نا, لیکن اپنے اپنے طریقے سے مانگتے ہیں. لیکن رب نے کیا کہا کہ اگر مجھ سے دعا مانگ رہے ہو تو سب سے پہلے تو مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ, جب تک ایمان نہیں لاؤ گے, ہدایت پہ نہیں رہو گے, تو پھر دعا اثر نہیں کرے گی. آپ جتنی بھی دعائیں مانگتے رہو. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے, دنیا میں ان لوگوں کو بھی دیتا ہے کہ جو اسے نہیں مانگتے, جو اسے نہیں مانتے ہیں. اور پھر دوسری چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا میں کثرت کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے اور پھر اتنے آنسو بہاتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑایا کرتے تھے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر امت بہت تھی, امت کی فکر میں بہت. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے رب کی سب سے محبوب ذات ہے,
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ امت کے لیے مانگا کرتے تھے کہ میری امت گنہگار ہے، ان کے لیے دعا مانگتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثرت استغفار کیا کرتے تھے، اور استغفار کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے نا جی۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ جب حضور کی بارگاہ میں بھی جاؤ نا تو استغفار کی کثرت کیا کرو، صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب جو تمہارا بندہ ہے گناہ کر کے آتا ہے تو وہ تمہارے پاس آئے اور تمہارے پاس آ کے مجھ سے استغفار چاہے۔ تو ہمیں یہ راستہ بتا دیا گیا ہے کہ دعا بھی مانگو تو بغیر حضور کے نہیں مانگو، جی، حضور کے وسیلے سے مانگو، اور پھر دعاؤں کی کثرت میں کیا مانگو؟ کہا استغفار کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو، کیونکہ توبہ ہی تو ایک راستہ ہے کہ جو ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے، جو ہمیں جہنم کی آگ سے جو ہے وہ آزاد کرتا ہے۔ تو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ قبولیت کا وقت، کون سا قبولیت کا وقت ہے؟ ایک تو یہ کہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے جسے ہم وقت سحر کہتے ہیں، صحیح، ایک تو وہ ایسی قبولیت کا وقت ہے کہ جس کے اندر دعا مانگنی چاہیے، اور ایک وقت افطار ہے کہ جس کے اندر دعا مانگنی چاہیے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج تو ہم جو ہے وقت افطار پہ جو ہے نا وہ افطار سے پہلے تو دعا کرتے ہیں، لیکن افطار کرنے کے بعد جو ہے ہم کھانے میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ دعا کا ہمیں پھر یاد ہی نہیں رہتا ہے، صحیح، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے افطار سے دودھ سے کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہم جو ہے اتنا کچھ لے لیتے ہیں کہ پھر ہمیں خیال ہی نہیں رہتا دعاؤں کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد جو ہے دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں بھی یہ مطلب چاہیے کہ افطار کے بعد جو ہے ہم دعا کا اہتمام کریں، کیونکہ جس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس سے بڑھ کر قبولیت کا وقت کون سا ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ظاہر ہے کہ جس وقت میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو اس سے بڑھ کر قبولیت کا وقت کیا ہوگا؟ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ شب قدر میں سرکار علیہ السلام جو ہے کس طرح سے عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور اس میں عبادت کی کس طرح سے ترغیب دیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسے میں نے پہلے بھی مختصر ذکر کیا تھا کہ ایک تو رمضان کی تیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے، اور پھر دوسری چیز آپ دیکھیں اہتمام کہہ رہے نا، آج ہم اہتمام خوشی تو ہوتی ہے رمضان آ رہا ہے، جی، لیکن ذہن میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، رمضان آئے گا تو کرکٹ کھیلیں گے، رمضان آئے گا تو جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کا اہتمام ہوگا، وہاں کھانے پینے کے لیے جائیں گے، رات اسی میں نکالیں گے، اور آج یہ ہو رہا ہے جی۔ آپ دیکھیں جہاں بھی پروگرام ہوتا ہے، اگر پروگرام ہم 1 گھنٹے کا کرتے ہیں تو 1 سے زیادہ گھنٹہ تو ہم کھانے میں لگا دیتے ہیں، تو یہ 2 گھنٹے ہمارے پورے ہو جاتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اس رات کے اندر کھانے کو ترک کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، مالک کریم تو اس رمضان کے مہینے میں مجھے بیمار نہ کرنا، اللہ، تاکہ میں اگر بیمار ہو جاؤں تو پھر تیری عبادت میں تیری عبادت کے لیے ذوق پیدا ہوگا، تیری عبادت سے غافل ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ یہ ہمیں تعلیم دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب بندے نا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، اس دعا سے رمضان کا آغاز کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ لیکن آج ہم پر جو ہے وہ بیماریوں کا ایسا جو ہے نا خوف طاری ہو گیا ہے کہ ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ ہم مانگیں کیا رب سے، لیکن ہمیں مانگنے کا انداز بھی یہ سکھایا، دعا کا انداز بھی سکھایا کہ رب سے مانگو کہ مولا جب یہ رمضان آئے تو مجھے ہر بیماری سے محفوظ رکھنا تاکہ تیری عبادت سے غافل نہ رہوں۔ صحیح، اور پھر اس میں جو ہے اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے معمولات جو ہیں وہ تبدیل فرما دیا کرتے تھے، نیند کو کم کر دیا کرتے تھے، کھانے کو کم کر دیا کرتے تھے، اور پھر اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی کم بولو اور کم سو، ٹھیک ہے نا، تو اس کی کیا وجہ؟ حدیث پاک میں آیا نا کہ کم سونا چاہیے، کم بولنا چاہیے اور کم کھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگر کھائیں گے زیادہ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ عبادت میں ذوق پیدا ہوگا، ہم سوئیں گے زیادہ تو عبادت میں کمی ہوگی، ہم کھائیں گے زیادہ تو پھر آپ بتائیں کھانے کے بعد ہم عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ان 3 چیزوں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت کم کر دیا کرتے تھے، اور پھر جیسے ہی آخری عشرہ آتا تھا تو اس میں اہتمام بڑھ جاتا تھا، اور پھر اس میں صحابہ کرام کو جیسے میں نے بتایا کہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ وقت آتا نا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جی۔ اب اعتکاف کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنے گھر سے دور رہو،
10 दिन अल्लाह के मेहमान बन जाओ। सही। और फिर अल्लाह के जब आप मेहमान बनोगे तो फिर कलाम किससे करना चाहिए? जिसका मेहमान होता है फिर इसी से बात करनी चाहिए। और फिर इबादत का मजा ही यही है। हम समझते हैं नमाज एक फर्जियत है, उसको हमने अदा कर दिया, लेकिन नमाज क्या है कि हम रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। है जब हम नमाज का एहतमाम करते हैं तो हमारे जहन में दुनिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम जैसे ही हाथ खड़े करते हैं तो हम अपने आप को सरेंडर करते हैं। अल्लाह। सब कुछ छोड़ दिया मालिक, हम तेरी बारगाह में आ रहे हैं। अल्लाह। अब तुझसे मुलाकात है, अब तू जैसे चाहे नवाज दे। फिर वो क्या खूब फरमाया कि हम जब नमाज के लिए जाते हैं ना तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि ये मेरा बंदा आ रहा है, ठीक है, और ये जब मेरे पास आए तो इसे गुनाहों से पाक कर देना। अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं मालिक ये तो गुनाहों से लथड़ा हुआ है। कहा रब पाक है ना, तो वो पाक को पसंद करता है। अल्लाह। और मेरा बंदा मेरे पास आए और नापाक हो के आए, अल्लाह। कहा इसे तू पाक कर दे गुनाहों से। अल्लाह। और फिर आप देखें, और हम नमाज से पहले क्या करते हैं? वजू करते हैं ना। जब वजू करते हैं तो क्या झड़ते हैं हमारे हाथ से? गुनाह झड़ते हैं। चेहरा धोते हैं तो चेहरे से गुनाह झड़ते हैं। जब ये सब चीजें झड़ती हैं, जब झड़ जाए तो फिर क्या होगा कि हम फिर अल्लाह की बारगाह में पाक होके जाते हैं। अल्लाह। और फिर जब नमाज पढ़ ली, हर चीज कर लिया, जब फिर दोबारा लौटते हैं नमाज पढ़ के तो फरिश्ता पूछता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है कि मालिक क्या करूं, दोबारा गुनाह लौटा दो। कहा करीम का क्या ये काम है कि एक बार गुनाह झड़ जाए तो फिर उसे लौटा दे? कहा नहीं नहीं, रब ने उसको रहमतें भर दी हैं, उस पर कर्म किया है, अब उसे ऐसे ही जाने दे। अंदाजा करें अगर सिर्फ 5 वक्त नमाज हम रब की बारगाह में अगर इसी शौक के साथ, इसी ज़ौक के साथ अगर पढ़ें, क्या हमारे पास गुनाह भड़क सकते हैं? भटक सकते हैं कभी? है तो नहीं भटक सकते। तो बस ये एहतिमाम जो है माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू जारी है, मगर यहाँ हमें एक वक्फे की तरफ जाना है। वक्फे के बाद इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन किराम, मीम टीवी की वक्त सहर ट्रांसमिशन जारी है और आज 27वीं सहरी की नशरियात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। वक्फे से कबल गुफ्तगू जारी थी शब कदर के हवाले से, आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हज़रत साहब एक सवाल ये बताइए कि अब जैसे शब कदर के जो मामलात होते हैं, शब कदर की रात होती है, तो इसमें क्या खुसूसी दुआ मांगी जाए, कि क्या दुआ है कि जो उम्मत को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई कि ये दुआ कसरत से मांगी जाए, या इन दुआओं को जो है खुसूसी तौर पर मांगा जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बारे में क्या फरमाते हैं कि अगर लैलतुल क़द्र पा लूं तो मैं क्या पढ़ूं? ठीक है, क्या पढ़ूं? जी जी। अब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दें, उससे बेहतर कोई वजीफा हो सकता है? अल्लाह। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कि ए आयशा, इन कलिमात से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगो। अब कौन से कलिमात हैं? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये अल्फाज हैं, हम मांगते हैं ना दुआ। अब देखें दुआ के अंदर, अब रमज़ान के अंदर लोग आते हैं, हालांकि ये लोग रमज़ान में ही मांगते हैं, लेकिन जिस दुआ के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तो हमें तो हर दुआ में इस दुआ को तो शामिल करना ही चाहिए है कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। कहते हैं कि ए अल्लाह, तू माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ी देने को पसंद फरमाता है, बस मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह। अब अल्लाह ताला की हुजूर दुआ हुजूर की पसंदीदा जो है, जिसका हुजूर जो है तालीम दे रहे हैं, इरशाद फरमा रहे हैं, और कह भी किससे रहे हैं? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से, हमारी माँ से, उम्मुल मोमिनीन से। कि मालूम है ना कि उम्मुल मोमिनीन जो है अपनी औलाद से मोहब्बत करती हैं, तो वो तालीम आगे देंगी ना कि ये दुआ मांगो जिसका हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फिर आप देखें कि इस दुआ में चाशनी कितनी है, माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज क्या है कि बंदा जब उससे माफी मांगता है, अल्लाह ताला माफ करने वाले को पसंद करता है। और फिर कैसे पसंद करता है? आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। तौबा करना क्या यही है ना, माफी मांगना है। जी जी जी। ठीक है, अब इस अंदाज से अगर आप माफी मांगो अल्लाह की बारगाह में, इस्तग़फ़ार करो तो इसी अंदाज में करो। और फिर तौबा करने वाले को रब कैसा पसंद फरमाता है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की बारगाह में अगर कोई तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसे ऐसा पाक और साफ कर देता है कि जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं है। अब आप 70 साल की गुनाह लेके चले जाओ, लेकिन फिर आप जब ये दुआ मांगो और फिर अल्लाह ताला जो है
وہ درگزر فرمانے والا ہے، تو پھر وہ جب بندے کی معافی کو قبول کرتا ہے تو پھر چاہے اس نے 70 سال کیا، 70,000 سال بھی گناہ کیے ہونا، پھر بھی اس کو رب معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ کس کا فرمان ہے؟ آپ دیکھیں یہ کس کے صدقے میں ملا ہے۔ ہم اس چیز کو نہیں جانتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے یہ ہماری عرضی پیش کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی، اگر وہ یہ نہ عرض کرتے اللہ کی بارگاہ میں، اگر وہ ہمارے لیے نہ گڑ گڑاتے تو ہمارا انجام کیا ہونا تھا؟ پچھلی امتوں کا انجام نہیں دیکھا ہے ہم نے، نہیں سنا ہے کہ ان کے اوپر کیا کیا عذابات آئے اور کیوں آئے؟ کہ انہوں نے تنگ کیا تھا، انہوں نے جو ہے چھوٹی موٹی غلطیاں کی جو آج ہمارے نزدیک چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں۔ آج جتنے ہم جرم کر رہے ہیں، پچھلی امت اگر ایک ایک جرم کرتی تھی تو ان پر عذابات آ جایا کرتے تھے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم اتنے جرم کرنے کے بعد بھی ہمیں صرف یہ کہا گیا کہ آؤ رب کی بارگاہ میں استغفار کر لو، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں عفون کا مطلب کیا ہے؟ عفون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یہ اسم مبارک ہے، اور اس کا معنی ہے کہ بندوں کے گناہوں سے درگزر فرمانے والا۔ اس کا مطلب ہی یہی ہے، عفون کا مطلب ہی یہی ہے کہ اے اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے تو تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، یہ دعا ہے۔ اور پھر اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بس ہمیں اس دعا کو خاص کر کے جو ہے وہ پکڑ لینا چاہیے، جتنی کثرت ہو سکے۔ ہم تسبیحات تو پڑھتے ہیں، اگر ایک تسبیح اس کی بھی پڑھ لیں گے تو ہم پر کون سا بوجھ آ جائے؟ بالکل ہم کون سے مطلب جو ہے نا وہ تھک جائیں گے، اور یہ ہے اتنی آسان اگر بار بار مانگیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جب یہ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کیفیت سے جو ہے آپ کے اندر موجود آ جاتی، مطلب آپ کے اندر کیفیت آ جاتی ہے۔ تو ایک تو ہم دعا مانگتے ہیں، اور پھر آپ یہ تصور کریں ہم نے جو ہے تصورات کی دنیا سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان روحانی تصورات کی دنیا سے اپنے آپ کو نکال دیا، اور سارے تصورات جو دنیا کے جو ہے نا جو دنیاوی معاملات ہیں، دین کے تصورات سے ہم نے اپنے ذہن کو خالی کر دیا ہے، اور دنیا کے تصورات سے ہم نے اپنے ذہنوں کو بھر دیا ہے۔ تو اب ہمارا خیال جو ہے گنبد خضرا کی طرف جاتا ہی نہیں، ہمارا خیال جو ہے حرم کعبہ کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، ہمارا خیال جو ہے وہ رب کی رحمت کو پکارتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمیں دنیا کا خوف رہ گیا ہے، اور ہم مانگنے بھی جاتے ہیں تو بھی دنیا والوں سے مانگنے جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھو وہ رب ایسا عطا فرماتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، رب وہاں سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم یہ تصور کریں گے نا دعا مانگنے سے پہلے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حضور یہ دعا جو ہے عنایت فرما رہے ہیں۔ اب جب ہم نے یہ تصور کیا نا کہ یہ حضور دعا عنایت فرمائے، اب آپ ہاتھ اٹھا کے کہیں اے اللہ میں تجھ سے وہ دعا مانگتا ہوں جو تیرے حبیب نے ہمیں عطا کی۔ جب ہم اس انداز میں دعا کریں گے، آپ بتائیں خود بخود چاشیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا میری کیفیت تو جو ہے تبدیل ہو رہی ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سن رہے تو آپ کے بھی اندر یہ چیز آ رہی ہوگی کہ جب میرے حضور نے یہ دعا دی ہے تو یہ دعا کچھ عام نہیں ہے بلکہ خاص دعا ہے جس کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں اس رات کے اندر کہا گیا کہ مانگو اللہ کی بات۔ حضرت صاحب شب قدر ہے، اور شب قدر سے میں کہا جاتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو کچھ مختصر دعا ہو جائے، اور ہمارے پروگرام کے بھی آخری لمحات ہیں تو آپ سے درخواست ہے ذرا دعا فرما دیں۔ آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ناظرین کرام جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وقت دعا ہو تو سب کچھ چھوڑ کے جو ہے جی اب اس کا اہتمام کیا جائے۔ حضرت ایک بیمار ہیں ہمارے دوست نعت خواں ہیں نبیل قادری، تو انہوں نے بھی دعا کے لیے درخواست کی تھی، ہمارے پروگرامز بھی نشریات بھی ہماری بیم ٹی وی کی دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے۔ ضرور۔ تو سب حضرات جو ہیں ناظرین جو ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا کر اور پھر اس رب کو اپنے دل سے پکاریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جس طرح ہمارے جو ہے شاہ رخ بھائی نے کہا کہ نبیل قادری جو ہیں وہ بیمار ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نبیل بھائی کو بھی اور جتنے بھی عالم اسلام کے اندر اور پوری دنیا میں بسنے والے جتنے بھی اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ خاص کر کے یہ کورونا جیسی وبا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اسے دشمن کی طرف پھیر دے، اسے ان لوگوں کی طرف پھیر دے کہ جو دین کے دشمن ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا غفور يا كريم يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. دل مارا کن مستقیم بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا هادي يا ولي الأيادي. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اے مالک کریم یہ آج کی آخری لمحات ہیں مولا کریم، یہ سحر کا وقت ہے. رب کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم ہماری تمام دلی حاجات کو خواہشات کو پورا فرما دے. رب کریم جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما دے. مولا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے مولا اسے ہمارے مولا کریم اسے روک دے. رب کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. جسمانی بیماریوں سے شفا دے، روحانی بیماریوں سے شفا دے، گناہوں کی بیماریوں سے شفا دے. مولا کریم نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں سے محبت کی توفیق عطا فرما. مولا اپنا قرب عطا کر دے. مولا کریم اپنا قرب عطا کر دے. رب کریم اپنا خوف عطا کر دے. اے اللہ اپنی محبت عطا کر دے. مولا کریم تیرے پیارے حبیب کی محبت عطا کر. اے اللہ یہ لمحات ہمیں پھر دنیا میں اے اللہ یہ لمحات ہمیں ملے یا نہ ملے رب کریم ہم اپنے ان آخری لمحات کو ہی سمجھ کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں. مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. عالم اسلام پر مولا کریم اپنے رحمت فرما دے، اپنا فضل فرما دے. مولا کریم اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. رب کریم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم اے اللہ ہمیں صحیح طور پر تیری عبادت کی توفیق دے. مولا کریم سجدوں کی حلاوت نصیب کر، سجدوں کا قیام مولا کریم قیام کا سرور عطا کر. اے اللہ اے اللہ اے اللہ مولا کریم ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی پڑھو کہ جیسا کہ تمہارا رب دیکھ رہا ہے. مولا ہمارا یقین ہے تو ہمیں ملاحظہ کر رہا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے. مولا کریم ہماری دعاؤں کو مولا کریم تو ہی قبول کرنے والا ہے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر. وقت آخر ہے اے اللہ تجھے کرم کرتے نہیں لگتی یہ بات، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار. مولا کریم ہم تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. مولا کریم کلمہ پاک پڑھ کے تجدید ایمان کرتے ہیں کہ آج تک ہم سے جو بھی کفر ہو گیا، جو بھی ایسے الفاظ ہو گئے نکل گئے کہ مولا کریم جو تیری شان کے لائق نہیں تھے، تیرے پیارے حبیب کی شان کے لائق نہیں تھے. مولا کریم اے اللہ ہم مولا ہر گناہوں سے بیزاری بھی اختیار کرتے ہیں اور پھر تیری طرف رجوع کر کے تجدید ایمان بھی کرتے ہیں. تمام ناظرین سے میں کہوں گا کہ میرے ساتھ استغفار کی کثرت کرتے ہوئے اور کلمہ پاک کی کثرت کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تجدید ایمان بھی کریں اور اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مولا ہمارے توبہ کو قبول فرما، ہمارے تجدید ایمان کو قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.